अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल सवाल जवाब में। क्या बताऊं और बात को खत्म करूं मेरे दोस्तों। वाकया सुन लो, बहुत प्यारा वाकया। आपने, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। आपने एक नबी का नाम सुना, सैयदना हजरत मूसा। बोलो सुना नहीं सुना? क्या है नबी का नाम? क्या साथ में बोलो, क्या नाम है? सैयदना हजरत मूसा। और आपको ये भी मालूम है कहां जाते थे? नहीं, पूरा मजमा बोले ना, कहां जाते थे? पहाड़ पर। किससे बात करते थे? अरे पूरा मजमा। आप लोग थक गए तो मैं बंद कर दूं भाई, थक गए आप लोग? साथ में कहो ना, कौन नबी? सैयदना हजरत। कहां जाते थे भाई? साथ में बोलो, कहां जाते थे? पहाड़ पर। किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन वक़रबनाहु नजिया। अल्लाह फरमाते मेरे नबी मूसा को देखो, ये पहाड़ पर आते हैं और मुझसे बातें करते। अरे सारे बड़ौदा वाले का हजरत मूसा कहां पहुंचे और किससे बात करने लगे? सुना सुना, बहुत देर तक अल्लाह से बात होने लगी, बहुत देर तक अल्लाह से बात होने लगी। क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात बात में अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये हमारी बस्ती का सबसे बड़ा पापी कौन? अल्लाह ये बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार, ये बस्ती का सबसे बड़ा मुजरिम? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मूसा उतरो उतरो, पहाड़ से उतरो उतरो। हजरत मूसा पहाड़ से उतर गए। फिर कह रहे अल्लाह ये बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? अल्लाह ने कहा वो गली के किनारे खड़े हो जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? गली के किनारे खड़े हो जाओ। जो पहला आदमी आएगा वो सिर्फ बस्ती का नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है। इस वक्त जो दुनिया बसी है उसका सबसे बड़ा। अब बताओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उतरे, गली के किनारे खड़े रहे। कौन आने वाला है? अरे बोलना, कौन आने वाला है? हजरत अल्लाह ने कहा कि जो सबसे पहला आएगा वो पूरी इस वक्त दुनिया जो कायम है उसका सबसे बड़ा गुनहगार आएगा। तो बताओ हजरत मूसा गुस्से में खड़े होंगे कि बहुत खुश खड़े होंगे? अरे बोलो कैसे खड़े होंगे? इतने गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल, इतने गुस्से में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गली के किनारे खड़े कि अभी आएगा वो पापी आएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार। हजरत मूसा इतने गुस्से में कहा अल्लाह इजाजत दे, उसको 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 मैं पकड़ के जमीन में दफन कर डालूं, उसको गाड़ दूं। अल्लाह ने कहा कुछ भी कहना नहीं, कुछ भी कहना, सिर्फ देख लो कि सबसे बड़ा बस्ती का गुनहगार। हजरत मूसा पूरे लाल लाल गुस्से में खड़े। इतने में तो आया। अरे बोलो, इतने में तो आया। होगा कैसे आया मालूम? एक 8 या 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़ता हुआ आया। बाप और हजरत मूसा समझ गए ये बाप बहुत बड़ा पापी है। बच्चे को नहीं मालूम कि इसका बाप कितना बड़ा पापी, लेकिन हजरत मूसा को तो देखना था। मारने की इजाजत नहीं थी, डांटने की इजाजत। हजरत मूसा चले गए, लेकिन बहुत 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 दिल में ये इतना बड़ा पापी, शराबी, कबाबी, जुआरी, अरे पूरे दर्जे का, आखिरी दर्जे का घटिया आदमी, ये गुनहगार। हजरत मूसा वहां से चले गए। 24 घंटे गुजर गए। 24 घंटे के बाद हजरत मूसा फिर पहाड़ पर। कहो साथ में कहो, यहाँ पर पहाड़ पर। किससे बात कर रहे? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर किससे बात करे? साथ में कहो। हमें जरा जल्दी खत्म करो, साथ में किससे बात करे? क्या पूछा मालूम? हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह ये हमारी बस्ती का सबसे बड़ा नेक आदमी कौन है? नेक। हजरत मूसा ने कहा मैं तो नबी, मेरे अलावा वली कौन है? वली। नेक कौन है? साले कौन है? तकी कौन है? जकी कौन है? नकी कौन है? बिल्कुल साफ सुथरा कौन? अल्लाह ने फरमाया मूसा पहाड़ से उतरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे। अल्लाह ने फरमाया वही गली के किनारे खड़े हो जाओ, जो सबसे पहला आएगा वो सिर्फ हमारी बस्ती का नहीं, इस वक्त जो दुनिया कायम है तमाम वलियों का वो बादशाह होगा। बताओ हजरत मूसा कैसे खड़े होंगे? गुस्से में। हजरत मूसा ने तो नीचे उतरकर नहर पर गुसल वुसल किया, कपड़े वपड़े अच्छे पहने। क्या तो अल्लाह का वली आएगा? अरे अल्लाह का वली आएगा, मैं उससे मुसाफा करूंगा, अरे मैं उसको गले लगा लूंगा, अरे मैं उसकी पेशानी को चूम लूंगा। अरे अल्लाह का वली आएगा, इस वक्त जितने वली है सारे वलियों का बादशाह आएगा। हजरत मूसा खड़े, इंतजार करे, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अदब, बहुत रिस्पेक्ट के साथ खड़े। लेकिन हजरत मूसा हैरान हो गए, वही आ रहा है जो कल आया था, और वही अपने बेटे की उंगली पकड़ के। हजरत मूसा ने थोड़ी देर देखा, फिर कहा ना इसके तो गले नहीं लगूंगा, ना ना इसके गले नहीं लगूंगा, इसका मुसाफा नहीं करूंगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सीधे दौड़े 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 दौड़े। बताओ कहां जाएंगे? पहाड़ पर। जैसे पहाड़ पर गए, हाथ कांपते। अल्लाह ने फरमाया मूसा कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, मुझे मालूम है क्या कहने आए हो, कि कल भी वही आज भी वही। 24 घंटे पहले उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, और 24 घंटे के बाद इससे बड़ा कोई वली। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरी इज्जतों की कसमें, मेरे जलालों की कसमें, ये बात बिल्कुल सही है। कल जब वो गली के किनारे से गुजरता था उससे बड़ा कोई पापी नहीं था, आज इससे बड़ा मेरा कोई वली नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुनना बहुत पते की बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये 24 घंटे में इतना बड़ा फेर कैसे आ गया? हालांकि दिखता तो वैसा ही है, कल भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता है। कल भी वो 6-8 साल का बच्चा उंगली पकड़ के आया था, आज भी 6-8 साल। तो कुछ चेहरे में तो कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह ये कैसा हो गया कि कल इससे बड़ा कोई पापी नहीं और आज इससे बड़ा कोई? सुनना बस आखिरी बात है, दिल को हिला देने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा पहले मेरी बात सुन ले, फिर तू ही फैसला कर ले। अल्लाह ने फरमाया ये कल जब यहाँ से गुजरता था, बोलो बोलो साथ में बोलो, कल जब ये यहाँ से
اس کے ہاتھ میں اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا. وہ بچے نے کیا کیا, وہ بچے نے کیا کیا, جب یہاں سے گزر گیا بچے نے ایک پہاڑ دیکھا. بولو بچے نے کیا دیکھا؟ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے, ہاں کچھ نہ, کبھی دادا کو کبھی نانا کو. تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا ہاذا جبل, یہ پہاڑ ہے. تو بچہ تھوڑا آگے چلا, ابا یہ بہت بھاری ہے نا؟ ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا, بچہ آگے چل کے پوچھتا ابا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے, اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے کہا, او باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے, اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھئی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا, کہا ابا ابا پہاڑ بہت بھاری, اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے؟ زمین سے بھاری؟ کہا سمندر, اس لیے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے. بھئی زمینوں میں سمندر پھٹے اور زمینوں کو پھاڑا اور اپنا راستہ بنا, سمندر بہت بھاری. اب بیٹا آگے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا ابا ایک بات پوچھوں, پہاڑ بھاری, اس سے بھاری زمین, اس سے بھاری سمندر سے بھاری کچھ ہے؟ ابا نے کہا یہ آسمان بہت بھاری ہے, سب کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ آسمان دیکھ, یہ زمین کو بھی سایہ کرے گا, سمندر کو بھی سایہ کرے گا, پہاڑوں کو بھی سایہ کرے گا, انسانوں کو بھی سایہ کرے گا. آسمان بہت بھاری. تھوڑی دیر بیٹا آگے چلا, معلوم نہیں کیا ہوا, کہا ابا 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 پہاڑ بھاری, پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان. ابا ابا بتاؤ نا آسمان سے بھاری کچھ ہے؟ آسمان سے بھاری بس اتنا کہا, آسمان سے بھاری کچھ ہے. کیا کہا؟ آسمان سے بھاری. سننا تھوڑی دیر سن لو, آسمان سے بھاری کچھ ہے. بھائی تھوڑی دیر پانی کا معاملہ روک دو, تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ. کیا پوچھا؟ آسمان سے بھاری. بچے نے کیا کہا؟ ابا سب سے بھاری پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر, اور سمندر سے بھاری آسمان سے بھاری کچھ چیزیں. بس بیٹے کا اتنا پوچھنا, وہ کیسی گھڑی ہوگی. بیٹے نے پوچھا آسمان سے بھاری کچھ ہے. وہ باپ چلا کے رویا, چیخ کے رویا. بیٹا گھبرا گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ پہاڑوں سے بھی بھاری ہے, سمندر سے بھی بھاری ہے, زمین سے بھی بھاری, آسمان سے بھی بھاری. تیرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے, پاپی ہے, مجرم ہے. یہ کہہ کر وہ باپ ہچکیا لے کے رونے لگا. اب جب باپ روئے گا تو بیٹا بھی روئے گا, لیکن باپ روتا گیا. بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی عادت, کہا ابا ابا رونا بند کرو, یہ بتاؤ آپ کا پاپ بہت بھاری ہے, آپ کا گناہ بہت بھاری ہے, اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ وہ باپ نے چیخ ماری, کہا تیرے باپ کا گناہ بہت بھاری ہے, لیکن اس سے بھاری پروردگار کی رحمت ہے, اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے, اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے. بس باپ نے یہ کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا, موسیٰ جو میری رحمت کو سب سے بھاری سمجھتا ہو, کیا میں اس کو گنہگار بناؤں گا؟ وہ تھا گنہگار تھا, اس کا گناہ پہاڑ سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ سمندر سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ زمین سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ آسمان سے بھی بھاری تھا. لیکن اے بندو, اللہ فرماتے میرے بندو, گناہ تمہارا آسمان سے بھاری ہوگا, لیکن تمہارے گناہ سے بھاری خدا کی رحمت ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا تو میں نے بھی اس کو ولیوں کا ولی بنا دیا. اب میں آپ سے ایک بات کہوں, آخری بات, وہ گنہگار, ارے بولو ساتھ میں بولو, وہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ارے بولو نا, حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار, ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. اگر صرف اتنا کہہ دے اللہ میرے گناہ سے بھاری تیری رحمت ہے, اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار یہ کہہ دے اور اللہ اسے ولیوں کا ولی بنائے, تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ایک آنسو کا قطرہ نکالے تو کیا خدا اس کو ولی نہ بنائے؟ ارے وہ زمانے والا صرف کہے اللہ تیری رحمت بھاری تو ولی, تو اگر آخری نبی کا امتی رو لے, ارے میرے پیارو آج رو لو, آج کی رات اللہ کو منا لو. معاف کرنا, میں نے اور آپ نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. ہاں میرے پیارو, بہت ناراض کیا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ نا, اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہے؟ بولو نا, ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم نمازوں پر نمازیں توڑتے, کیا پیدا کرنے والا راضی ہے؟ میرے دوستو دیکھو, اللہ اتنا کریم ہے, ہم کتنے گناہ کرتے لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا. ارے پورا مجمع بولے اللہ نے بھوکا مارا, اللہ نے پیاسا تڑپایا. ارے ابھی دیکھو نا, ابھی آپ کو گرمی ہو رہی, میرے کو گرمی ہو رہی, یہ ٹھنڈے پانی کا پاؤچ بانٹا جا رہا ہے, یہ کون بٹوا رہا ہے؟ ارے وہ چاہتا تو پیاسا تڑپا سکتا تھا نا. ارے میرے دوستو, میں تو کبھی یہ گاڑی, یہ دیر میں بیان ختم ہوتا اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں نا, میں آپ کو صحیح کہوں, کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اتنا رونا آتا, صرف اس پر رونا آتا کہ جب ہماری گاڑی گزرتی ہے ہم فٹ پاتھ پر بہت سے بھکاریوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں. بھائی دیکھتے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا. آپ ایمان سے بتاؤ, اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہماری گاڑی سگنل پر ٹھہری, بھائی ریڈ سگنل, ہماری گاڑی ٹھہری. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے. اور میرے پیارو, اگر خدا چاہتا تو میرے بچے کو بھی بھکاری بنا دیتا.
اگر خدا چاہتا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی پیالہ دے کر بھکاری بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، اے میرے بندے تو گناہ کرتا گیا میں کھلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پہلاتا گیا۔ اللہ کہتے تو گناہ کرتا گیا میں نعمتیں دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں گھر دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں دکان دیتا گیا، لیکن اللہ کہتے ابھی بھی آ جا، ایک بار رو لے، میری عزت کی قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ایک بات سن لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے میرے دوستو۔ علامہ جلال الدین مثنوی، مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں سیٹھ کا دربار اور اللہ کا دربار بہت فرق ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹھ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا۔ بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں، ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے، بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے، کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے، یہ زبان ہے نا زبان، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا۔ تو بھائی زبان کی حفاظت کریں گے۔ بھائی ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں، تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں، ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے کون پریشان آلے ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں۔ مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا، کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے، اللہ روزانہ اعلان کرتے باز آ باز آ باز آ باز آ، روزانہ اللہ کا اعلان، باز آ، یہ فارسی میں، اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے۔ بھئی اللہ اعلان کرتے نا آجا توبہ کر لے، آجا توبہ، باز آ باز آ باز آ باز آ، گھر کے ہستی باز آ باز آ، لگ گئے ماں در گئے نا امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، ایک گنہگار توبہ کر لے، ایک مجرم توبہ کر لے، ایک مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے۔ اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا۔ 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے، قرآن کی، پورا مجمع بولے قرآن کی، نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، اور نمبر 3 توبہ۔ بھائی تیار ہو ان کے لیے؟ تیار ہو بھائی؟ بولو بولو بولو، کون کون تیار ہے ادھر؟ آج پیار محبت، دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، پیار محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آپ یہ سوچتے ہوں گے 3 کی طرف جائے کیسے؟ بھائی دل جانا بھی چاہیے نا، بھائی قرآن کی